السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. حضرات سامعین اکرام، معزز دوستو، شعبان کا مہینہ نہایت ہی خیر و برکت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں اللہ کی خاص رحمتیں بندوں کی جانب متوجہ ہوتی ہے. انعامات و اکرامات کا مقبول سلسلہ جاری رہتا ہے. ہر سو نیکیاں پھیلا دی جاتی ہے، برائیوں کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے. چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کو شعبان اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں نیکیاں پھیلا دی جاتی ہیں. قرآن و حدیث کے اندر اس مہینے اور خصوصاً اس مہینے کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے. چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. کہ شعبان میرا اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. میرے دوستو، اللہ کے رسول گلشن نبوت کے مہکتے ہوئے پھول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی جانب کی ہے. اور نسبت یہ ہے کہ حقیقت بعد کمال ہوا کرتی ہے. چنانچہ نسبت کی وجہ سے جب ایک معمولی کا بیت اللہ اپنی عظمت کا ننگا پوری دنیا میں بجا سکتا ہے، نسبت کی وجہ سے جب ایک معمولی غلام زید کا لقب پا سکتا ہے، نسبت ہی کی وجہ سے جب ایک معمولی غلام ایاز تاریخ کا زر باب بن سکتا ہے. تو جس مہینے کی نسبت احمد رسل، فخر رسل، ہادی کل، دانا سبل صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی گئی ہو، اس نبی کی جانب کی گئی ہو جو صرف نبی ہی نہیں بلکہ نبیوں کا سردار ہے، آمنہ کی آنکھوں کا نور اور دل کا قرار ہے، جو صاحب صدق و صفا ہے، جو صاحب جود و صفا ہے، جو امینوں کا امین ہے، جو شفیع المذنبین ہے، جس کی ایک نگاہ نے چاند کے دو ٹکڑے کیے، جس کی ایک نظر نے باطل کے رات کھٹے کیے، جس کے اخلاق و عادات قرآن ہے، جس کے طور و طریقے
شان بنتا. آؤ سب آ جاؤ, آج میری رحمت جوش میں, آج جو کچھ مانگو گے سب کچھ دے دیا جائے گا. گناہ لے کر آؤ گے معاف کر دیا جائے گا. بخشش لینے آؤ گے دے دی جائے گی. قرض کی خلاصی چاہو گے انتظام کر دیا جائے گا. رزق لینے آؤ گے دے دی جائے گی. اولاد لینے آؤ گے دے دی جائے گی. جنت لینے آؤ گے دے دی جائے گی. آج جو کچھ مانگو گے سب کچھ دے دیا جائے گا. کسی چیز سے محروم نہیں رکھا جائے گا. پہلے آ کر تو دیکھو, میرے در میں جھک کر تو دیکھو, پھر میرے انعامات و اکرامات کی بارش دیکھنا, میرے رحمت کے کمال دیکھنا. حضرات گرامی, یہی وجہ ہے کہ اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ملیں گے, ابو بکر سجدے میں ملیں گے, عمر فاروق سجدے میں ملیں گے, عثمان سجدے میں ملیں گے, علی سجدے میں ملیں گے. واضح ہے کہ سب کے سب خدا کے حضور سجدہ خیز ہے. رو رہے ہیں, گر گرا رہے ہیں, رحمت و مغفرت کی بھیک مانگ رہے ہیں, اپنے محبوب کو خوش کرنے میں لگے ہیں, اپنے خدا کو راضی کرنے میں لگے ہیں. حضرات گرامی, ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ہم کسی حد پر شریعت پر عمل کرنے والے اور سنت کے پیرو ہوتے ہیں. تو آؤ ہم سب مل کر اتباع کر لیں, ان کی پیروی کر لیں. اس طرح انہوں نے حضور رویا تھا, ہم بھی رو لیں. انہوں نے توبہ و استغفار کیا تھا, ہم بھی توبہ و استغفار کر لیں. انہوں نے خدا کے غضب سے پناہ مانگی تھی, ہم بھی مانگ لیں. انہوں نے خدا کے انعامات و اکرامات کو لوٹا تھا, ہم بھی لوٹ لیں. ورنہ کب خدا کی رحمت کی تلاش میں تھے, آج خدا کی رحمت ہماری تلاش میں. ہمیں آواز دے رہی ہے کہ آؤ, سب کے سب آؤ, بخشش کر دی جائے گی, معاف کر دیا جائے گا. مگر افسوس ہم کیسے مسلمان ہیں, بجائے خدا کے دروازے پر آنے کی بدعت و خرافات کے دروازے پر چلے جا رہے ہیں. ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کو ہمارے نبی نے نہیں کیا, جس کو ہمارے صحابہ نے نہیں کیا, جس کو ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا, جو نہ ہماری شریعت ہے اور نہ ہمارا دین ہے, بلکہ جاہلی رسم و رواج اور ہندوؤں کا طور و طریقے. اس مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 امور ثابت ہے. 15 شعبان کے دن روزہ رکھنا, 15 شب سے قیام کرنا, اور قبرستان جا کر مردوں کے لیے دعا و استغفار کرنا. اسی لیے یہ تینوں امور ہمارے لیے مستور ہے, ان کے علاوہ کوئی چوتھی چیز ثابت نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی چوتھی چیز ثواب سمجھ کر بھی جائے تو وہ بدعت کہلائے گی. اس سے ہر حال میں بچنا ضروری ہوگا.